اچھا سر، اخوت کو اب بہت زیادہ سال ہو چکے ہیں، تو واٹ وڈ یو سے کہ اخوت کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے پاکستان کی اکانومی میں؟ دیکھیں، اس کو اگر ہم اکانومسٹ کی نظروں سے دیکھیں تو ایک اور طرح کا نتیجہ نکلے گا. ایک ماہر سماجیات یا عمرانیات کی نظر سے دیکھیں تو ایک اور طرح کا نتیجہ نکلے گا. کسی پولیٹیکل سائنس کے ایکسپرٹ کی نظر سے دیکھیں تو اور طرح کا نتیجہ نکلے گا. مثلا بظاہر ہم یہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں تاکہ جی وہ کاروبار کریں، ان کی آمدنی بڑھے اور وہ غربت سے نکلے. تو پھر آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی آپ نے آمدنی میں اضافہ کر دیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. جی. لیکن میرے نزدیک آمدنی میں اضافہ کوئی الٹیمیٹ میجر نہیں ہے کسی بھی معاشرے کی عظمت کا. غربت مال و دولت سے محرومی نہیں ہے. غربت اصل میں اکیلے رہ جانے کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا تو کوئی دوست نہیں ہے تو وہ غریب ہے. وہ کسی کے پاس جا کے دو آنسو نہیں بہا سکتا، دل کی بات نہیں کہہ سکتا. ہم تنہا ہو گئے ہیں خزاں رسیدہ درخت کے پتوں کی طرح. تو اب میں یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کروں گا کہ ہم نے 200 ارب روپے دیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس 200 ارب کے نتیجے میں 2000 ارب کی دولت جنریٹ ہوتی ہے اور وہ پھر 40 لاکھ گرانوں میں ایکیٹیبلی ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے نتیجے میں غربت کم ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہے معیشت دان تو وہ کر لے. جو چیز میں جس سے مطمئن ہوں، میرے ساتھی مطمئن ہیں، ہمارا ادارہ مطمئن ہے، وہ یہ ہے کہ 40 لاکھ گھرانوں کو ہم نے جو قرض دیا، آمدنی بڑھی یا نہیں بڑھی یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. لیکن یہ بات ایک میں حتمی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اس دور میں ہم تنہا نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں. ماشاء کوئی اللہ سر. اس معاشرے میں لوگ ہیں جو ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہیں، جو ہمیں نہ جانتے ہوئے بھی ہمیں 10,000 50,000 1,00,000 روپے قرض حسن دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے جس کو ہم گروی رکھ کے بینک سے قرضے لیتے ہیں، تو ہم پر اعتماد کر رہے ہیں. تو ہم معاشی سطح پر کوئی تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، دیٹ از ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. ہم اخلاقی جو ایک آپ سمجھیں کہ جو ویلیو کریشن ہے نا معاشرے میں، کسی معاشرے میں دکھ درد کا جو علاج ہے، کسی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، دوستی کا اظہار ہے، کسی کا آج کے دور میں آپ ہاتھ تھام کے کہہ لیں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں. صرف انہی الفاظ سے اس آدمی کا وہ دن گزر جائے گا خوبصورتی سے، خوشی سے. تو ہمارے پروگرام کو اگر آپ نے میجر کرنا نا اس کا امپیکٹ، تو وہ معاشی بھی ہے، سماجی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے اور روحانی بھی. اچھا سر، اگر ہم معاشی طریقے سے ہی دیکھیں تو ابھی بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں ہماری پاورٹی لائن کے قریب اور زیادہ تر اس کے نیچے ہیں. تو سر ہاؤ ڈو یو تھنک ان یور اوپینین کہ ہم اس ریشو کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بہتر یہی کر سکتے ہیں جی، ہم نے تو ایک سمپل سا علاج پیش کیا ہے، جی. ہم اسے مواخات کہتے ہیں. اب آپ نے خود ہی کہا جی کچھ لوگ غربت کی سطح کے نیچے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں. میں آپ کی اس بات کو مان لوں اور اس کو ٹرانسلیٹ کروں اسٹیٹسٹکس میں، تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ 50% لوگ غریب ہیں، 50% غریب نہیں ہیں. ایک براڈر سی ایک جی. اسٹیٹمنٹ ہم دے رہے ہیں. تو جو 50% غریب نہیں ہیں ان میں سے میں ایک شخص کو کہوں کہ تم اٹھو، اور یہ جو 50% غریب ہے ان میں سے ایک شخص جو غریب ہے اس کو اپنا دوست بنا لو. دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے خوشی غمی میں شریک ہو جاؤ، اس سے پوچھو کہ تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کس شے کی ضرورت ہے. اس کے بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے تو تم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہو، ایک اس کے بچے کو تعلیم دے دو. اس کو کاروبار کے لیے قرضہ چاہیے، وہ قرضہ دے دو. اس کے بچے کو ہنر چاہیے، وہ ہنر دے دو. اس کو گھر کی تعمیر کے لیے کچھ مدد چاہیے، تو بھکاری بنتے ہوئے نہیں، دوست بنتے ہوئے اس کو تم قرض دے دو. تو یوں 50% کے ساتھ دوستی کر لیں تو کیا ایک بہتر معاشرہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے سر. تو یہ حل جو ہے یہ میرا حل دیا ہوا نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا حل ہے،
انہوں نے اس پورے تصور کو مواخات کہا، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ 1450 برس قبل بھی ہوا، جب مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان یہی رشتہ قائم ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کیا بات ہے بات سر۔ یہ ہے کہ ہم آج کے دکھ درد کا علاج اگر اپنی روایت سے ڈھونڈیں، ڈیوائن گائیڈنس سے ڈھونڈیں، ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے ویسٹرن نالج کے روبرو، اس میں ہمارا حل نہیں ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو میرے نزدیک دس از مائی کنوکشن کہ ہمارے مسائل کا حل ڈیوائن گائیڈنس میں ہے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں۔